والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. اللہ جل شانہ آپ کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے. میں آپ سے قطعاً کوئی اس طرح کی گزارش نہیں کروں گا کہ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں یا ہاتھوں کو جھنڈے بنا لیں. میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ ایک بار ذرا دل کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں. ٹھیک ہے جی؟ ذرا پتہ لگے درود پاک پڑھا ہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. کیونکہ ہم تو ظاہر ہے روز ہمارے پروگرام ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا فیل بھی کرتا ہوں کہ ہم ذرا پہ لگے ہوئے ہیں. واہ بھائی ہو تو پھر ہم تھوڑا سا حرکت میں آتے ہیں. اس طرح کوئی کرنی نہیں ہے حضرت. نہیں حضرت ان کا نام تو ان کا نام ہے اور ان کا نام ہے کا تو محتاج ہی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے بس جب ان کا نام آئے تو سارے جھوم اٹھے. حقیقت میں آپ کو حقیقت یہ ہے، یہ نہیں کہ ہوئے گا تو پھر نام آئے تو بس جھوم اٹھے. قرآن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ان کا نام آئے سارے جھوم اٹھے. اور پھر کسی نے کہا بھی تھا جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار حسین ہو جاتے ہیں. تخیل ہی ہے نا کسی کا. اس نے کہا جب بلبلیں باغ میں نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھتی ہیں نا تو پھولوں پہ جو بہار آتی ہے سو آتی ہیں، کانٹے بھی حسین ہو جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو پھر ہماری کیفیت بدلنی چاہیے. نہیں بھائی ہمارے محبوب علیہ السلام کا نام آیا لیکن بس اب ہماری کیفیتیں یہاں پہنچ گئی ہیں کہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا تو پھر ہے کو تھوڑا سا حرکت میں آ جائے. لیکن قربان جاؤں صحابہ کی یہ کیفیات نہیں تھی. کہیں جذب و مستی تھی اور کہیں جذب تھا، کہیں کوئی اور رنگ. یہ شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالکی آپ نے لکھا ہے کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو ویسے بے خود ہو جاتے تھے کہ آ کے ان کے جسموں پہ پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے. ایسی بے خودی ہوتی تھی، ایسی دیوانگی ہوتی تھی. اس لیے ضروری کوشش کریں کہ وہ دیوانگی وہ جذب واپس لے کے آئیں، ہماری پھر وہ کیفیت ہو، ہمارا پھر وہ حال ہو کہ بس ان کا نام آئے تو ہم بھی جھوم اٹھے. اسے تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر
خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر رہے۔ یہ ہمارے سیال، میں آپ کو بتاؤں یہ حالہ ہمارے اسٹیجوں کے مزاج بدل گئے ہیں، یا تو کسی کو عاشق بناتے ہیں، ہم سیکنڈ نہیں لگاتے ادھر، وہ فلانا عاشق، وہ فلانا عاشق، وہ فلانا عاشق۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عاشق کس کو کہتے ہیں۔ ہمارا شہر سیالکوٹ تھوڑا سا آگے جا کے ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے چٹی شیخا، اور یہ نام بگڑ چکا ہے۔ اصل میں اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخا، کیونکہ یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ یہ بابا صاحب کا ننیال ہے، نانکی ہیں یہ بابا صاحب کے، تو اس حوالے سے اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخا۔ لیکن پھر زمانے کے ساتھ بدلتے 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 بگڑتے بگڑتے یہ چشتی شیخا سے چٹی شیخا بن گیا، اور اب اس کا موجودہ نام چٹی شیخا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر حضرت بابا صاحب نے وہ اپنا بچپن گزارا، اور پھر اس کی برکتیں آج تک اس قصبے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اور پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت کی وجہ سے وہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات بھی پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں حضور نبی علیہ السلام کا نالین پاک بھی اس گاؤں میں موجود ہے، وہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک بچھونا بھی موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے استعمال میں رہنے والے کچھ برتن بھی موجود ہیں۔ تو پھر اس لیے اس قصبے میں آج بھی بڑا فیض ہے۔ تو یہ اسی فیض کا ایک حصہ تھا کہ وہاں ایک بزرگ ہوئے جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس قصبے میں بزرگ ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ عاشق کس طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار کیا رہا، ان کا معمول کیا رہا۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، بزرگوں کے ساتھ دو رنگ موجود ہیں، ماننے والے نہ ماننے والے، دونوں ہیں حضرت جی، آج بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والے بھی ہیں۔ لیکن حضرت جی دعا کرنا اللہ میں ماننے والا ہی رکھے ہے، کہیں اللہ کہیں کو معاملہ بگڑ نہ جائے، کوئی شیطان کا زور نہ چل جائے، عقیدے میں خرابی نہ آ جائے، ہم کہیں اہل بیت کے کہیں صحابہ کے کہیں گستاخ نہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی پہ رہنا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ٹھیک ہے جی، بس اسی پہ رہنا ہے حضرت جی۔ وہ یہ ان کے کچھ رنگ ہیں، یہ نہیں کسی کو سمجھ آتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ یہ کیا راز ہیں، یہ کیا رنگ ہیں۔ یہ ایک مخصوص روٹ تھا حضرت سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو آپ روز طے کرتے تھے، اپنے گاؤں سے نکلنا، ایک مخصوص جگہ تھی وہاں تک آتے تھے، پھر اپنے گاؤں واپس چلے جایا کرتے۔ یہ روز کا حضرت کا روٹ تھا ایک، جو حضرت نے لگانا ہوتا تھا، اور اسی روٹ میں رنگ ظاہر ہوتے تھے، ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے بھی تھے۔ جو نہ ماننے والے تھے وہ بے ادبی کرتے تھے۔ محبت کا انداز کیا ہوتا تھا کہ جس کے پاس جو ہوتا تھا نا، وہ محبت میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتا تھا۔ مثلا کسی نے برفی دے دی، کسی نے جلیبی دے دی، کسی نے کوئی میٹھا بسکٹ دے دیا، کسی نے مٹھائی میں سے کچھ دے دیا، تو میں نے کہا نا ہونا یہ چاہیے کہ نام آئے تو بس کیفیت بدل جائے۔ اس میں یہ رنگ تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ۔ وہ کیا کرتے تھے، وہیں کسی نے برفی دے دی نا مثال کے طور پہ، تو کرتے کیا تھے کہ تھوڑی سی برفی کھا کے نا، یہ نہیں کہ ساری کھا کے کلو کی کلو نہیں، صرف تھوڑی سی ٹکڑی کھا کے نا، اتنی ان کی لو لگی ہوئی تھی اللہ جل شانہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے، تھوڑی سی کھا کے نا، تو دینے والے کو ساتھ ہی سوال کرتے تھے، او بھائی یہ تو میٹھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس نے آگے سے جواب دینا سائیں جی چینی پائی ہے میٹھی ہونی تھی، پنجابی میں کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ اس نے آگے سے جواب دینا سائیں جی چینی ڈالی ہے میٹھی ہونی تھی۔ اچھا آپ نے آگے سے پوچھا اچھا چینی ڈالی ہے تو میٹھی ہونی تھی، چینی کہاں سے لی تھی؟ تو دینے والے نے جواب دینا سائیں جی دکان سے لی تھی۔ اچھا دکان سے لی تھی، دکان والے نے کہاں سے لی تھی؟ سائیں جی اس نے فیکٹری سے منگوائی تھی۔ اچھا اس نے فیکٹری سے منگوائی، فیکٹری والے نے کہاں سے لی تھی؟ سائیں جی یہ گنے کے جوس کی بنتی ہے، میں آپ کے لیے ذرا اردو بول رہا ہوں، یہ گنے کے جوس کی بنتی ہے۔ اچھا جس کو پنجابی ہماری پنجابی میں گنے کے جوس کو کہتے ہیں رو، اچھا رو دی بن دی ہے، رو کتوں نکل دی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکل دی ہے۔ اچھا گنے چوں نکل، گنے چ رو کیویں آندی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے۔ وہ برفی کے ٹکڑے میں سے بھی حضرت جی اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہ میٹھی چیز دے دی، نہیں، نمکین چیز دے دی پھر وہی سوال،
کسی نے نمک پارا دے دیا، کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا، کسی نے زیرہ پلس دے دیا. یہ دیوانگی تھی حضرت اس کی. پھر وہی سوال، وہ یہ تو نمکین ہے. تو سائیں جی لون پایا تو نمکین ہی ہونی ہے. اچھا لون کتوں لے آتا سی؟ سائیں جی دکان تو دکان والے نے. سائیں جی اس نے مل سے منگوایا تو مل والے نے. سائیں جی اس نے کھیوڑا سے منگوایا، کھیوڑا میں لون کدھر سے آ گیا؟ سائیں جی وہاں پہاڑ ہیں لون کے بڑے بڑے، تو پہاڑوں میں لون کس طرح آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے. اچھا حضرت جی ہم بھی مولوی لوگ ذرا اتنی جلدی نہیں مانتے کوئی بھی. ایک دن میں نے 1 سال وہاں امامت کی ہے اس خطے میں نا، اس قصبے میں نے 1 سال امامت کی ہے، خطابت نہیں امامت کی ہے. میں نے جب یہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا رنگ دیکھا نا، میں نے کہا یار یہ کیا ہر شے میں سے رنگ نکالتا ہے. چلو ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ سائیں علی اکبر کچے ہیں کہ پکے ہیں. میں نے اپنے ساتھ میں کو 2-3 بندے تیار کر لیے. میں نے ان کو کہا بھائی بات یہ ہے کہ سائیں علی اکبر کو اللہ نہیں کہنا، بھلا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. مجھے جتنے نام یاد ہے میں لوں گا، جب میری انفارمیشن ختم ہوگی تو تم نے بولنا ہے، جب تمہاری ختم ہو گئی تو پھر تم نے بولنا ہے، جب تمہاری ختم ہوگی تو پھر تم نے بولنا ہے. تو جی صبح کا وقت تھا، میں پہلے ہی نا وہ ایک برفی کا ٹکڑا لے کے راستے میں کھڑا ہو گیا. وہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے ہاتھ پکڑ کے نا بینچ پہ بٹھا لیا. یہ ان کی عادت تھی، مجھے فرمانے لگے مولوی جی کی ہے، مولوی جی کی ہے. میں نے کہا سائیں جی یہ برفی کھانی ہے. مجھے آگے سے فرمانے لگے برفی کھانی ہے؟ میں نے کہا جی. مجھے بکری برفی پکڑ کے نا وہ تھوڑی سی کھا کے مجھے کہنے لگے مولوی جی یہ تو میٹھی ہے. تو میں نے کہا سائیں جی چینی ڈالی ہے تو پھر میٹھی ہونی تھی. تو چینی کہاں سے لی تھی؟ اب میں ذرا آپ کے ایریے کے نام لیتا ہوں کہ چلو ذرا تھوڑا معاملہ بن جائے گا. میں نے کہا جی کراچی سے. تو کراچی والوں نے میں جی حیدرآباد سے. تو حیدرآباد والوں نے میں نے کہا جی شہداد پور سے. تو شہداد پور والوں نے میں جی سانگڑ سے. سانگڑ والوں نے میں جی رحیم خان سے. اب جتنے حضرت جی مجھے یاد تھے نا میں نے سارے لے لیے. میں نام لیتا رہا، وہ پوچھتا رہا حضرت. میرے جب ختم ہو گئے میں نے دوسرے کو کہا چل تو شروع ہو. اس کے ختم ہو گئے میں نے تیسرے کو کہا چل اب تو شروع ہو. اس کے بھی ختم ہو گئے، چوتھے کو کہا اس کے بھی ختم ہو گئے. حضرت جی پورے 2.5 گھنٹے لگ گئے ہمیں. لیکن اس نے بات تب بھی ختم کی جب نام ہم نے اللہ کا لیا. یہ ہر بندے کی کیفیت ہونی چاہیے حضرت. ہاں حضرت ہمیں ہر چیز میں سے اس کے رنگ نظر آئے. اس لیے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے درد سے کہا بھی تھا نا، آپ نے فرمایا پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی. یہ ہم تو حضرت جی جاتے ہیں اللہ سب کو سیکھنے کی تو ہم جہاں جاتے ہیں ہم سیکھتے ہیں، بولتے ہم نہیں کوئی بھی، لیکن سیکھتے ہم بڑا کچھ ہیں حضرت. یہ ہوتا ہے نا 10ویں کا ختم، کل کا ختم، تو وہاں میں اکثر دیکھتا ہوں جب ختم ہو جائے گا نا پھر فروٹ رکھ لیں گے. پھر ایک بندہ آم کھا کے نہیں، ایک بندہ خربوزہ کھا کے، ایک بندہ تربوز کھا کے دوسرے کو دعوت کیا دے گا، وہ کھا لائے اور مٹھائی. تو میں اکثر سوچتا ہوں میں یار ہم کیسے بندے ہیں. یہ تجھے یاد ہے کہ تربوز میٹھا ہے، یہ تجھے یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا ہے، یہ تجھے یاد ہے کہ آم میٹھا ہے. اور اللہ کے بندے یہ تجھے یہ کیوں بھول گیا کہ اس کو کسی نے میٹھا کیا بھی ہے یا خود ہی میٹھا ہو گیا؟ کس نے چینی ڈالی تھی اس میں آ کے؟ یہ تربوز میں ریڈ کلر کس نے ڈالا حضرت جی؟ اور یہ اسپیشلی جتنے آپ نوجوان بچے بیٹھے ہو، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا کہ جسٹس جاوید اقبال، اس نے حضرت ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اپنا گریباں چاک. یہ کوئی پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے حضرت جی. یہ کتاب آپ کو کچھ بھی نہیں دے گی. لیکن مجھے کسی نے گفٹ کی تو میں ایک دن کھول بیٹھا تو بس اللہ کا رنگ ہے وہی پڑھا، اس کے بعد میں نے اس کو کھولا بھی نہیں کبھی حضرت. اس میں جسٹس جاوید اقبال نے خود لکھا ہے جیسے ہم میں سے کسی کا کوئی باہر ہو، والد باہر ہوں، بھائی باہر ہوں، ہم بھی فرمائشیں کرتے ہیں کہ حضرت آتے ہوئے آپ نے یہ چیز لے کے آنی. اس میں جسٹس جاوید اقبال نے لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باہر تھے تو کہتے ہیں میں نے پیچھے سے اپنے ابا جی کو خط لکھا، ابا جی آتے ہوئے میرے لیے ریڈیو لے کے آنا ہے. تو اس میں جسٹس جاوید اقبال نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ریڈیو تو کوئی نہیں بھیجا بلکہ انہوں نے شعر لکھ کے بھیج دیے. اور وہ شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر ہے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. شعر بڑے ہیں لیکن جو مجھے سب سے سونا شعر لگتا ہے حضرت، وہ شعر کیا تھا جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نصیحت کی جسٹس جاوید اقبال کو. وہ نصیحت کیا تھی؟ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور جاوید اقبال
اے گلاب دے پھول نو پوچھاں تینوں لال رنگ کنے دیتا ہے؟ یہ کس کا پینٹ ہے؟ برجر کا ہے کہ کس کا ہے؟ یہ برش سے ہوا ہے کہ کس طرح ہوا ہے یہ پینٹ؟ یہ موتیوں کو یہ رنگ کس نے دیا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ آپ غور نہیں کرتے. یہ دیکھیں یہ جو موتیے کا پھول ہے نا یہ سبز رنگ سے نکلا ہے. یہ کیوں سبز ہے؟ یہ کیوں آف وائٹ ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پینٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر. اقبال پوچھ موتی ہے کہ پھول کو، جاوید اقبال یہ تجھے خوشبو کس نے دی ہے؟ یہ کس کمپنی کا پرفیوم ہے؟ یہ پوچھ گلاب کے پھول سے یہ تجھے خوشبو کس نے دی ہے؟ اور جتنے بچے بیٹھے والا مجھے موضوع تو اعلیٰ حضرت دیا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت سننے کے لیے پھر بندے بھی تو ہونے چاہیے نا. وہ کیا کہتے ہیں، اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں پتر، جس دن آپ اس سے پوچھو گے نا، یہ جس دن ادھر سے پوچھو گے، یہ نہیں ادھر سے، جس دن ادھر سے پوچھو گے نا تو پھر یہ تمہیں ضرور جواب دے گا. اور وہ کیا جواب دے گا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ آپ کو موبائل میں نہیں ملے گا حضرت، وہ آپ کو سجدوں میں ملے گا، وہ آپ کو درود میں ملے گا، وہ آپ کو کسی کے کام آنے سے ملے گا، وہ آپ کو والدین کی خدمت میں ملے گا. نہ وہ پی ٹی آئی میں ملے گا، نہ وہ نون لیگ میں ملے گا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. یہ آم کو یلو کلر کس نے دیا ہے؟ یہ تربوز کو گرین کلر کس نے دیا ہے؟ جی کھجور کا میٹھا اور، تربوز کا میٹھا اور، خربوزے کا میٹھا اور، جامن کا ذائقہ اور، سیب کا ذائقہ اور، کنوں کا ذائقہ اور، جی گریپ فروٹ کا ذائقہ اور. یہ کون رس بھر رہا ہے؟ اور پتہ نہیں آپ تو غور کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم جب کبھی کنوں کھولو نا تو اس کی پیکنگ پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے حضرت. یہ کس نے پیکنگ کی ہے حضرت جی؟ جی اوپر چھلکا ہے، کھولو تو اندر پھر اوپر وہ ایک تہ چڑھی ہوئی ہے وائٹ کلر کی، اس کو بھی اتارو تو پھر اندر جناب وہ اتنے اتنے پیسیز ہیں، پیسیز کو کاٹو تو اندر پھر تھیلی ہیں جوس کی حضرت جی. یہ کون بنا رہا ہے حضرت؟ یہ کون جوس بھر رہا ہے حضرت؟ تلاش کرو تو صحیح نا اس کو حضرت، کرو ڈھونڈو تو صحیح حضرت کبھی اس کا. تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پانڈے نال نیوں لگایا، واہ تیری دانائی. اے جی آم میٹھا ہے، آم آپ ہی میٹھا ہو گیا. یہ بھی تو تلاش کرنا میٹھا کیا کس نے. اور حضرت میں آپ کو دلیل بھی دوں گا، آم خود میٹھا نہیں ہے حضرت جی. ہاں جی میں دلیل بھی دوں گا آپ کو. خربوزہ خود میٹھا نہیں ہے، تربوز خود میٹھا. بھائی اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے آم میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے. نہیں حضرت کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے حضرت. کوئی ہے حضرت جی. اگر اس میٹھا ہونا اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے میٹھے ہوتے. یہاں میری طرح کے ذرا پکے رنگ والے بھی بیٹھے ہیں، گورے رنگ والے بیٹھے ہیں. اگر پکا گورا ہونا اپنی قدرت میں ہوتا تو پھر سارے گورے ہوتے. میں تو کبھی اس طرح کا نہ ہوتا حضرت. کوئی ہے حضرت جو کسی کو لمبا کر رہا ہے، کسی کو چھوٹا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت ہم دنیا داری میں کھو گئے ہیں حضرت. ہم تلاش ہی نہیں کر رہے. تلاش کرو اور قرآن سے رشتہ جوڑو حضرت اپنا. قرآن کریم کو کھولو، لیکن کھولیو اعلیٰ حضرت والا ہی حضرت جی کو دوسرا نہ کھول لیو ہے. کھولیو کنز الایمان ہی ہے جی، دوسرا نہ کھول لیو کنز. کھولو قرآن کریم. یہ دیکھو نا حضرت جی، یہ آپ یہ حال ہے نا. میں کہتا ہوں میں جان جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کچھ سیکھوں جا کے حضرت. یہ دیکھیں نا آپ کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے جی. یہ 4 دیواریں، 1 2 3 4،
اور جو ہے نا اس کے بعد یہ کتنے پلر ہیں، انہوں نے آپ کے چھوٹے سے چھت کو اٹھایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں چلو جی اللہ میرا 10 یا 15 مرلے کا یہ حال ہوگا، تھوڑا بڑا لگا لو یا کم لگا لو، ٹھیک ہے جی، 4 دیواریں اور کتنے پلر، چلو 10 مرلے کا چھت، چلو 10 پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے حضرت جی یہ پلر بھی نکال دیے جائیں، چاروں دیواریں بھی نکال دی جائیں، چھت پھر کھڑا رہے، ہو سکتا ہے اس طرح؟ لیکن قرآن کریم میں اللہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، او بھائی کراچی والے ہو، سمندر ویکھن جاندے ہو، کدی ساڈے بھی تو رنگ ویکھو نہ آکھے، ہمیں بھی ہے بھائی مری، بھائی سیالکوٹ والوں مری دیکھنے جاتے ہو، کبھی ہمارے بھی تو رنگ دیکھو نا، ہیں الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، وہ بندے تیرا ایک چھت کھڑا نہیں ہوتا، وہ بھی 10 مرلے کا، کبھی نظر اٹھا کے تو دیکھ ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں حضرت، ہمارے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں ہے، میں نے لاہور جا کے دیکھا وہاں بھی کوئی پلر نہیں ہے، میں نے پنڈی جا کے دیکھا وہاں بھی کوئی پلر نہیں ہے، میں نے ایبٹ آباد جا کے دیکھا وہاں بھی کوئی پلر نہیں ہے، آج تیسرا دن ہے کراچی میں کھڑا ہوں، مجھے یہاں بھی کوئی پلر نظر نہیں آیا، دیکھو تو صحیح یار ذرا، ہمارا ایک کھڑا نہیں، الم ترو کیا تو نے نہ دیکھا، کیفا کیوں کر، خلق اللہ سبع سماوات طباقا، ہم نے تخلیق کر دیا 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک، حضرت جی جاؤ دنیا گھوم لو حضرت جی، آپ کو پلر نظر نہیں آئے گا کہیں حضرت، دیکھو تو صحیح ہے ہماری تخلیق پر۔ آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا، یہ دیکھو حضرت جی ذرا، ہمیں ایک چھوٹا سا مکان بنانا پڑ جائے تو ہم 10 بندوں سے تو لڑتے ہیں، لیکن حضرت جی اس کو بھی تو دیکھو نا کیسا بنایا حضرت جی، وہ پھر قربان جاؤں کسی فیکٹری میں نہیں بنایا حضرت جی، ہاں جی کوئی مزدور نہیں لگے بنانے کے لیے حضرت، پھر اس طرح بھی نہیں ہوا کہ سر کہیں سے منگوایا گیا ہو، پاؤں کہیں سے منگوائے گئے ہوں، دل کہیں سے منگوایا گیا ہو، گردے کہیں سے منگوائے گئے ہوں، ٹھیک ہے جی، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ہوا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں تخلیق کر دیا حضرت، اور پھر حضرت جی دیکھو کیسا بنایا، کسی کی شکل نہیں کسی سے ملتی، چلو حضرت جی اب شاید کوئی بندہ غصے میں آ کے کوئی ڈھونڈ ہی لے کسی کا ہم شکل حضرت، لیکن حضرت جی دیکھو اس کی قدرتیں دیکھو اس رب کی، شکل کو تو چھوڑو حضرت جی، کسی کا انگوٹھا بھی کسی سے نہیں ملتا حضرت جی، کیسا بنایا حضرت جی، کتنا انگوٹھا ہے یار، اتنا سا تو انگوٹھا ہے کسی کا، اور کسی کو تو چھوڑو حضرت جی، اپنے دایاں بائیں سے نہیں ملتا ہے کوئی، قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا، قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا، پتھر ہی ہے نا حضرت جی، دو سورج بھی پتھر ہے، چاند بھی پتھر ہے حضرت، پتھر اور بھی بڑے ہیں، پتھر کوئٹہ میں بھی بڑے ہیں، پتھر جناب بلوچستان بھرا پڑا ہے، لیکن ان کو چمکنے کا ڈر نہیں ہے، ان کو چمکنے کا ڈر کر دیا ہے، ہاں اپنا وقت ضائع نہ کرو حضرت جی، دیکھو سوچو سمجھو کیوں پیدا کیا ہے ہم نے، کیا ہے ہماری تخلیق کی وجہ حضرت، ہے ضائع نہ کرو، خوب اپنے اللہ سے لو لگا، قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی، پھر آگے قدرتیں دیکھو اس رب کی، پھر اکنا دے پھل مٹھے کیتے، اکنا دے پھل مٹھے کیتے، پتونا دے کوڑے، شہتوت میٹھا پتا کڑوا، سیب میٹھا پتا کڑوا، جامن میٹھا پتا کڑوا، ٹھیک ہے جی، آم گودا میٹھا چھلکا کڑوا پتا کڑوا، یہ کون کر رہے حضرت جی، ڈھونڈو حضرت، تلاش کرو حضرت، اپنا وقت ضائع نہ کرو حضرت، حقیقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جتنے آپ جوان بچے بیٹھے ہو حضرت، نہیں تو حضرت جی کہیں آئے کہیں چلے گئے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، نہیں سمجھو گے تو کون سا صدا یار ہے نا، وقت ہے ختم ہو جائے گا ان قریب، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا،
کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہیں۔ پھر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی۔ ہاں حضرت جی یہ جینس کی پینٹ پہن کے نا اوپر شرٹ پہن کے شیشے کے دھوکے میں نہ آنا کبھی بھی ہے، میں خود کو میں کبھی یہ سوٹ پہن کے ویسٹ کوٹ کے دھوکے میں نہ آنا حضرت جی، کبھی ہم مٹی ہیں حضرت جی۔ ہاں یہ اس کے رنگ ہیں، یہ اس کی قدرتیں ہیں کہ مٹی بول رہی ہے۔ ہاں حضرت جی یہ اس کے رنگ ہیں کہ مٹی دیکھ رہی ہے، یہ اس کی قدرتیں ہیں کہ مٹی سن رہی ہے، یہ اس کی قدرتیں ہیں کہ مٹی سونگ رہی ہے حضرت جی۔ اس نے مٹی کو حصے عطا کر دی ہے مٹی حضرت جی۔ تو بابا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی پھلی ہے نا حضرت، واہ مال کا، ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی۔ بھول جاتے ہیں نا حضرت، ہم گورا رنگ دیکھا تو بھول گئے، کاغذ کے ٹکڑے دیکھے تو بھول گئے۔ ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ پھر حضور بابا بلے شاہ بھی بولے حضرت، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاتھی گھوڑا ماٹی جوڑا، ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار۔ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام، اللہم آرینا حق کی حقائق الاشیاء، یا اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت دکھا۔ یہ میری حقیقت نہیں ہے حضرت جی، یہ میری حقیقت نہیں ہے حضرت، یہ حقیقت کچھ اور ہے حضرت جی۔ حقیقت میری کیا ہے؟ میں اتنا گندا ہوں کہ میری آنتوں میں پخانہ ہے حضرت، ہاں یہ میری حقیقت ہے حضرت۔ میں اتنا گندا ہوں کہ میرے مثانے میں پیشاب ہے، میں اتنا گندا ہوں کہ میرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، میں اتنا گندا ہوں کہ میری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، میں اتنا گندا ہوں کہ میرے پتے میں صفرا ہے، میری تلی میں سودا ہے، یہ میری حقیقت ہے۔ وہ یہ تو حضرت جی رب کی قدرتیں ہیں کہ اندر کی بو باہر نہیں آتی تو ہم اپنی بو سے مر جائیں حضرت جی، یہ حقیقت ہے مالک۔ اس نے پتہ نہیں یہاں کون سا کوئی سسٹم لگا دیا کہ یہ اندر کی بو باہر نہیں آتی۔ یہ تو حضرت جی اتنی بو ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنی بدبو سے مر جائیں حضرت۔ یہ کبھی بھی پتر شیشے کے دھوکے میں نہ آنا ہے، ہاں کبھی بھی شیشے کے دو، بس ہمیشہ اسی کوشش میں رہنا کہ کچھ اس طرح کا کرنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ اپنے منہ نہیں میاں مٹھو بننا کبھی، یہ بڑی بری عادت پڑ گئی حضرت۔ وہ مولانا روم نے لکھا ہے نا مثنوی میں اس کو، آپ فرماتے ہیں وہ کوئی دلہن تھی تو جب سج سور گئی نا، وہ تیار ہو گئی، عروسی جوڑا پہن لیا، اور اس وقت کا کوئی مروجہ تھا وہ تیار ہونے کا، وہ سارا کچھ کر لیا تو سارے اکٹھے ہو گئے۔ ظاہر اپنی بیٹی اپنی بہنیں تو ویسے سب کو پیاری لگتی ہیں، اور اوپر سے وہ ذرا تھوڑی سجی سوری ہو تو پھر اور پیاری لگتی ہیں۔ وہ جو آئے نا وہ بلائیں لے، ماں آئے تو کہ وہ میری بیٹی تو آج بڑی پیاری لگ رہی ہے، خالہ ہے اور میری بھانجی تو آج بڑی پیاری لگ رہی ہے، پھپھو میری بھتیجی تو آج بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں وہ تھی سیانی، اس نے کہا آج تمہارے پیارا پیارا کہنے سے کچھ نہیں ہونا ہے، دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو بھی پیاری لگ جائے۔ یہ آپ مجھے پیارا، میں آپ کو پیارا کہہ رہا ہوں، گل ادو بننی جدن اسی اللہ اور اللہ دے محبوب نو پیارے لگیں گے۔ ہاں یہ شیشے کے دھوکے میں نہ ہو۔ ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ ہاں عذر بہانے چلنے نہ۔ اور یہ جتنے بچے جوان بیٹھے ہو پتر سونی کر کے داڑھی شریف رکھو، جنہوں نے رکھی ہے اللہ ان کی قبول کر لے، جنہوں نے نہیں رکھی سونی کر کے رکھو، اور اپنی مرضی کی نہ رکھو حضرت جی، ان کی مرضی کی رکھو ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنی مرضی والی، ایک ہوتی ہے ان کی مرضی والی، ان کی مرضی والی رکھو، اپنی مرضی والی نہ رکھو ہے جی۔ اور جتنے بچے بیٹھے ہیں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے داڑھی شریف۔ اور وہ کہتے ہیں نا جی 100 سونار کی اور 1 لوہار کی، تو ہم ذرا پنجابی لوگ ہیں، تو میرے جو بزرگ تھے نا میرے دادا شیخ، وہ پنجابی میں ایک داڑھی کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے۔ اردو میں تو ہم اسے کہتے ہیں نا بال، تو پنجابی میں ذرا کچھ اور فرمایا کرتے۔ آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے وہ کاکا
اے ککھ رکھ لے تیرا ککھ رہ جاؤ گا. یہ ان ککھوں کی کیا شان ہے پتر، یہ تمہیں آگے جا کے پتہ چلے گا. سونے کر کے رکھو، کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. سونی کر کے رکھو، جتنے بچے ہو نا سونی، اور پھر ساتھ دعا کیا کرو کہ ان کو پسند بھی آ جائے. اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے ذرا بچنا ہے. ہاں نماز کی پابندی کرو. اور باقی اعلیٰ حضرت آئے ہائے آئے بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. عشق محبت حضور نبی علیہ السلام سے، اللہ اور اللہ کے رسول. یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں حضرت، میں جب بچوں کو اس حال میں دیکھتا ہوں نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے حضرت کہ آج ہم کیوں حضور نبی علیہ السلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں. یہ کیوں یہ ہو گئے. یہ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی اللہ کے ولی تھے تو ان کی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے دوستی تھی. تو وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جو اللہ کے ولی تھے نا انہوں نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت آپ نے انبیاء کے ادوار پائے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ظاہر ہے ان ادوار میں آپ نے بڑے بڑے اولیاء کی زیارت کی ہوگی، تو کبھی کوئی ایسا بھی ملا جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو تھا. اور امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی درس حدیث دے رہے تھے. جیسے یہ میں بیان کر رہا ہوں، میرا نام ہے محمد سلیمان، تو وہ تھے عبد الرزاق، اللہ کا صفاتی نام ہے عبد الرزاق، رزاق کا بندہ، ٹھیک ہے جی، معنی یہ بنے عبد الرزاق، رزاق کا بندہ. کہتے حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی درس دے رہے تھے، لوگ بیٹھے سن رہے تھے. کہتے میں نے دیکھا کونے میں نا ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھا ہوا تھا. لڑکا، یہ لڑکے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو کہتے میں نے سمجھا کہ شاید سویا ہوا ہے. کہتے میں نے اس کو جا کے جگایا، میں نے کہا اٹھ، وہاں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہوا ہے. فرماتے ہیں اس نے سر گھٹنوں سے باہر نہیں نکالا، سر گھٹنوں میں ہی رکھا، اور سر گھٹنوں میں دیے نا مجھے آگے سے جواباً کہتا ہے، حضرت وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سنتے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. کہتے میں نے کہا بہت بڑا دعویٰ کر دیا اس نے، اتنا مقام، اتنی پرواز. ہاں حضرت جی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، وہ ہے ہی نہیں جس کی طلب اللہ اور اللہ کا رسول ہو. بھائی جو مانگو گے وہی ملے گا نا میاں. ہماری طلب تو پیسہ ہے. ہمیں میری جیب اس وقت بھی حضرت یہ میری جیب اس وقت بھی یہ دیکھیں یہ کتنے رکے پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ دے کے جاتے ہیں حضرت. کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. وہ حضرت کہاں رہے ہیں حضرت. وہ جو اقبال نے لکھا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. پھر آگے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. اللہ حضرت اس روایت کی صحت پہ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن چلو حضرت جی یہ فضائل کے حوالے سے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو آپ نے جب جنت کا مشاہدہ فرمایا تو جنتی حوروں کی سردار بھی جنتی حوروں کی جھرمٹ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو بہرحال مختصر عرض کرتی ہے، حضور رحمت للعالمین نے اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی حصہ عطا فرمائے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے بلال دے دیا ہے. وہ آگے سے ادب عرض کرتی ہے، محبوب اتنے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رحمت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو میرے لیے بلال ہی رہ گئے. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی مجھے بھی کوئی اور چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. کہاں گئی حضرت جی وہ باتیں، کہاں گئی وہ بات. اسی لیے تو اقبال نے بڑے دکھ سے کہا تھا. اقبال کہتے ہیں نا وہ عشق میں رہی گرمیاں،
میں نے کہا نا ہم لگ گئے ہیں اس پہ ہے کہ تھوڑا سا اس طرح ہو جائے. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے ساز ہیں راگ بدلے گئے. نہیں حضرت جی محنت کرو، جتنے بچے بیٹھے ہو محنت کرو حضرت جی. ہاں اپنی جوانیاں پاکیزہ رکھو حضرت جی. مجھے پتہ ہے ہم ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، بڑا مشکل ترین دور ہے حضرت، لیکن کوئی نہیں حضرت جی، جس کو وہ بچائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا حضرت. ہاں رویا کرو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور نہیں بچیا جاندہ بچا لو حضرت. ہاں یہ نبی علیہ السلام کی شان تو بہت ہمارے ادھر یہ شیخو پورے کے پاس میں، شیخو پورہ وہاں ایک بڑا قدیم آستانہ ہوا ہے شرک پور شریف. وہاں بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیر محمد، ان کا نام تھا، نقش بندی مجددی بزرگ تھے یہ حضرت. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا مرید تھا. اس زمانے کے حوالے سے میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. تو وہ کسی سکھ عورت پہ نہ عاشق تھا، لیکن اللہ نے رحمت فرمائی، کبھی تنہائی کا موقع نہیں ملا حضرت. اللہ نے فضل رکھا، اللہ نے کرم، تنہائی کا موقع نہیں ملا. وہ ایک دن نا وہ کھڑا تھا تو وہ جو سکھ عورت تھی نا اس کا خامد سر پہ گٹھڑی رکھ کے تو جا رہا تھا. اس نے پوچھا سردار جی کدھر؟ وہ کہنے لگا بھی پیچھے جانا پڑ گیا تو میں اب جمعے کو واپس آؤں گا. بڑا دل میں خوش ہوا، چلو اب تنہائی کا موقع مل گیا. اب تو حضرت جی اللہ معاف فرمائے کیا بندہ کرے، اب تو پارک کیا، KFC کیا، میکڈونلڈ کیا، اب تو ڈر ہی نہیں لگتا لوگوں کو. کوئی اتنے لوگ نڈر ہو گئے ہیں، اتنے لوگ بے باک ہو گئے ہیں، ڈر ہی نہیں لگتا حضرت. اب تو ڈر ہی نہیں لگتا. لیکن پتر یہ میری بات یاد رکھنا، کسی کی بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھنے سے پہلے اپنے گھر بھی دیکھ لینا حضرت. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، زنا ایک دین ہے، قرض ہے. یہ وہ قرض ہے، لے تم رہے ہو لٹائے گی تمہاری اولاد حضرت. اس بات کا دھیان رکھنا. میں اب اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس اب وقت بھی نہیں اتنا بچا. وہ اس کو ادھر سے بھی پیغام آیا کہ آج تنہائی ہے، خامد میرا گھر نہیں ہے، تو آنا. وہ لکھا جب وہ رات کو گھر گیا نا سارا گاؤں سو گیا. جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، سکھ ننگی تلوار لے کے نا کوٹھے پہ پہرا دے رہا ہے. وہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا لگتا ہے میرے آنے سے پہلے وہ آ گئے. وہ دن پھر اسے پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن مجھ سے پہلے سکھ آ گئے. اس نے کہا وہ تیرے اندر کا خوف ہے، اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا، آج رات کو تو ضرور آنا. وہ رات آئی، گاؤں سو گیا سارا، پھر جانے لگا تو کیا دیکھتا ہے سکھ دروازہ کھول کے نا اندر جا رہا ہے. پھر ڈر کے بھاگ گیا. وہ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میرے آگے آگے تو وہ آ گئے. اس نے کہا پاگل، وہ دیوانے، وہ جمعے سے پہلے نہیں آئے گا. اب ایک رات رہ گئی ہے، چھپے جمعہ، پھر پتہ نہیں موقع بنے نہ بنے، آج تو رات کو ضرور آنا. لیکن وہ تھی جمعرات، اس دن پیروں کے وہاں محفل ہوتی تھی. اس نے کہا چلو محفل تے جاواں گا، لنگر کھاواں گا، ٹھیک ہے، اتنی دیر میں گاؤں بھی سو جائے گا، تو آج جو مرضی ہو آج میں نے چلے جانا ہے. وہ وہاں گیا، محفل ہوئی، لنگر کھایا، لنگر کھا کے وہ کتار میں لگ گیا ہاتھ چومنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. وہ جو اس کی باری آئی نا اور اس نے اپنے پیرو مرشد حضرت شیر محمد شرک پور شریف ان کا ہاتھ پکڑا نا، جب چوم کے چھڑوانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ دیا. آپ فرمانے لگے او بیلیا، وہ باز آ جاؤں سانو کنی واری سکھ بنانا ہی. او بیلیا، وہ باز آ جا سانو کنی واری سکھ بنانا. 2 راتاں ہو گئی ہیں سکھ بن کے پہرا دین دے ساڈا مرید بچ جائے. ہاں حضرت یہ تو میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے حضرت. پھر مدینے والے سرکار کی کیا شان ہوگی حضرت. پکارو تو صحیح کبھی حضرت، کبھی آواز تو دو. اللہ حضرت امتی جو کرے فریاد حال زار میں ہے، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. پکارو تو صحیح کبھی، کبھی آنکھیں بند کر کے پکارو تو صحیح. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دیکھو حضرت جی پھر کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت. اچھا آپ تو
میں موضوع میرا کچھ اور تھا، لیکن چلو، کیونکہ حضرت جی جو عشق ہے نا یہ تو پھر موضوع بھی پھر وکھرا ہی ہے نا، اس کے لیے تو پھر اگے بھی سڑے بلے ہونے چاہیے سارے دے سارے، پھر اگے بھی سارے سڑے بلے ہونے چاہیے. عشق اہم ہی موضوع ہے حضرت. ایک غالب نے کہا تھا عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب. میں نے کہا نا ہمارے اسٹیجوں پہ منڈی بنی ہوئی ہے حضرت جی، لفظ عشق کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کہ عاشقی کو چھوٹا کام ہے حضرت جی. میں آپ کو اپنے شیخ کی بات، میں اپنے پیر و مرشد کی آپ کو بات سناتا ہوں. میں نے ایک دن حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور عشق کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ میں آپ کے لیے اردو بول رہا ہوں، میں پنجابی تھی، چلو میں پنجابی میں گیا. میں حضور کوئی عشق دے والے نہ کچھ ارشاد فرماؤ. جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، جیسے چونک کے نا میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے، مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئیو ہے. ہاں حضرت جی، ہاں حضرت جی، کیا وہ سوکھا کام ہے حضرت. محبت، میں ابھی عشق کی بات نہیں کر رہا، میں محبت کی بات کر رہا ہوں. پہلے محبت ہے، پھر شدید محبت ہے، پھر عشق کی باری آتی ہے حضرت جی. اللہ قرآن کریم میں لفظ عشق کہیں بھی نہیں بولا گیا. وہاں والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے، شدت حب. پہلے صرف محبت ہے، پھر شدید محبت ہے، پھر اس کے بعد لفظ عشق ہے حضرت. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی اللہ نے بھی حضور نے عشق کیا. نہیں، لفظ عشق کا اطلاق اللہ کی ذات پہ، کیونکہ عشق اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ ہوش و خرد سے آزاد ہو جاتا ہے حضرت، جب بندے کا خود پہ کنٹرول نہیں رہتا حضرت. یہ میں آپ کو محبت کی بات کر رہا ہوں، میں عشق کی بات ہی نہیں کر رہا آپ کے سامنے. یہ کسی نے لکھا تھا، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا حضرت ہے. او بھائی سارے تو نہیں نا ابو بکر صدیق ہو سکتے، سارے تو نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے. کسی کے لیے یہاں تو حضرت میں اپنے اسٹیجوں کو دیکھتا ہوں، تو مینوں عاشق ہے میں تینوں عاشق کہنا، تو مینوں عاشق ہے میں تینوں عاشق کہنا. حالانہ جو عاشق تھے وہ ماننے کو تیار ہی، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں حضرت ہے. اس لیے حضرت جی محنت کرو حضرت، محنت کرو حضرت ہے، اور خوب حضور نبی علیہ السلام کو پکارا کرو، رو کے حضور نہیں بچیا جاندہ بچا لو، حضور نہیں داڑھی رکھی جاندی نگاہ کرم کر دو، حضور نہیں کام چلن دیا نگاہ کرم کر دو. ہاں حضرت نظر روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ. رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. اب یہ میں بس بات سنا کے، کیونکہ 11 بجے میرا ذہن تھا ختم کروں گا، کیونکہ ایک پروگرام اس کے بعد بھی اور پھر ہم نے حیدرآباد کے لیے ٹریول کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، میں تو میں نے کوئی ایشو نہیں ہے، تھوڑی محنت مجھے کرنی پڑی ہے، لیکن اب تارے مل گئی ہوئی ہیں آپس. ان پہ فجر تک ہی بٹھائی رکھا بیٹھے رہو گے سارے دوسرے، لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ کیفیت بنانی پڑتی ہے حضرت جی. تو اب بن گئی ہوئی ہے سب کی حضرت، لیکن یہ ہے کہ اب وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے ہمارا حضرت. وہ کل بھی میں وہاں ایک پروگرام پہ تھا، وہاں میں نے یہ سنائی. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے منظور احمد شاہ صاحب حضرت، سائی وال میں حضرت کا مزار ہے. جامعہ فریدیہ کے نام سے حضرت کا ایک جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت سا مدرسہ بھی ہے. بڑی عالم فاضل شخص تھی حضرت نے، بڑا وقت گزارا مدینہ طیبہ. اور جو لفظ بولتے ہیں نا عاشق مدینہ، حضرت واقعی عاشق مدینہ تھے حضرت، واقعی عاشق مدینہ. وہ آپ کی تصنیف ہے مدینۃ الرسول، اس میں حضرت نے لکھا ہے. میں آپ کو بتانا ہے وہ عاشق مدینہ کس کو کہتے ہیں. وہ عاشق مدینہ نہیں ہوتا جو ہر سال چلا جائے حضرت، نہیں. عاشق مدینہ وہ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرواتے ایک دن حضور نے حکم فرمایا، بھائی آج گوشت بنواؤ، بغیر نمک کے اور بغیر مرچ کے گوشت تیار کرواؤ، گوشت کو ذرا نرم کرواؤ اور بالکل نئے برتن لے کے آؤ. آج ہم نے مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت کرنی ہے.
کہتے ہیں گوشت بن گیا، برتن بھی آ گئے. وہ کہتے ہیں ہم سارے منتظر تھے کہ درویش آ نہیں رہا کوئی. کہتے ہیں ہم نے جا کے نا حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور گوشت بھی بن گیا ہے، برتن بھی آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا تھا آج مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت ہے، تو درویش تو آئے کوئی نہیں. تو فرمانے لگے بھائی یہ درویش آئیں گے نہیں، ہمیں خود ہی کھانا لے کے جانا پڑے گا. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ کیسے درویش ہیں کہ آئیں گے نہیں، ہمیں خود ہی جانا پڑے گا. تو رو کے فرمانے لگے میں نے آج مدینہ پاک کے کتوں کی دعوت کی ہے. یہ عاشق مدینہ. ہم مدینہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ فوٹو کھینچنے. ایک اوتھے کھینچی، ایک اوتھے کھینچی، ایک اوتھے کھینچی. ہمیں تو میں تو کہتا ہمیں تو جانے کا بھی ادب نہیں پتا. تو جا کہاں رہا ہے؟ وہ دیکھو نا حضور نصیر ملت کیا عرض کرتے ہیں، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. اور ہم وہاں جا جا کے حضور نبی علیہ السلام کے معجزہ شریف میں جالیوں کے سامنے دے سیلفی پہ سیلفی، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں مدینہ طیبہ آیا ہوں. اور ڈنگر تو کیا کر رہا ہے؟ کیا ملے گا تجھے یہاں تصویر کھینچ کے سوائے چند لائکس اور کچھ کمنٹس کے علاوہ؟ کیا ملے گا تجھے؟ لیکن جو تو کر رہا ہے نہ تیرا یہاں کچھ رہنا نہ تیرا آگے کچھ رہنا. یہ محبوب کی بارگاہ ادب سے آ، کہیں اور جا کے تصویر کھینچ لے. لیکن جو تھے وہ کیا کہتے ہیں، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. آئے 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 آئے. تو وہ حضرت نے لکھا ہے کہ اب فرماتے ہیں کوئی پاکستان سے نا حاجی حج کرنے کے لیے آئے، کو بیوروکریٹ، کو سیاسی لیول کی شخصیت، کہتے ہیں حج کر لیا، حج کر کے پھر مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. آیا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ میں. وہ کہتے ہیں ہم مدینہ پاک ہوٹل میں ٹھہرے اور کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سیاسی شخصیت بھی، کیونکہ حضرت نے ان کا نام نہیں لکھا کہ وہ کون تھے. کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے ہوٹل میں جو کمرہ تھا نا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو کہتے ہوا کیا کہ ایک بلی اندر آ گئی. اللہ جل شانہ آپ کو لے جائے، وہاں بڑی بلی ہیں حضرت جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بڑی بلیاں حضرت وہاں مسجد نبی شریف کے ارد گرد نا. کہتے ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک بلی اندر آ گئی. تو وہ حضرت جی عاشق لوگ تھے. وہ کہتے ہم نے بلی سے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، بھائی ہم تو آئے ہیں چند دن اور گزاریں گے، لیکن یہ تو اتنی شانوں والی ہے، اس کی صبح بھی یہاں، اس کی شام بھی یہاں، اس کا رات بھی یہاں، اس کا دن بھی یہاں. کہتے ہیں اس وقت تو کچھ تھا بھی نہیں. کہتے ہم جو روٹی کھا رہے تھے نا، ہم نے اس بلی کو روٹی پیش کر دی حضرت جی. یا تو اس بلی کی بھی محبت اس نے قبول کر لی. کہتے ہیں اگلے دن وہ بلی پھر آئی، دوسرے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی. کہتے ہیں محبت اتنی بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا، وہ بلی سے جی لگا بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے. سعودی حکومت سے اجازت لی، PIA سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی اور ایک بڑا نرم و نازک سا پنجرہ تیار کروایا کہ اس بلی کو لے کے جانا ہے. لکھا کہ جب صبح روانگی تھی نا مدینہ پاک سے پاکستان کے لیے، تو رات کو سوئے تو مقدر جاگ اٹھے. یہ دو آنکھیں بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی حضرت. بڑی محنت کرو پتر، جتنے بچے بیٹھے ہو نا، پھر جب اندر کی آنکھ کھلے گی پھر تمہیں کیا پتہ یہ اندر کی آنکھ کیا کیا دکھاتی ہے. اس لیے تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. یہ پھر زمین پہ کھڑا کر کے لوح محفوظ دکھاتی ہے حضرت. یہ پھر زمین پہ کھڑا کر کے پتہ نہیں کیا کیا دکھاتی ہے حضرت. وہ کہتے ہیں مقدر جاگ اٹھے،
خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضور نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم سنا رہا. نبی علیہ السلام نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس ایک کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے. بلی ہے امت نہیں، بلی کی بات ہو رہی ہے. وہ لکھا ہے کہ بلا نے اس میں کہ وہ حاجی نا خوابی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں کہ تو بلی لے جائے، کیونکہ 4 راتیں گزر گئیں. بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور آقا کرم کرو مدینہ چھڈون لگا جی. آئے 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 وہ بلیاں روئیں تو اتنا نوازتے ہیں، تم رو گے تو نہیں نوازیں گے؟ نہیں سنیں گے تمہاری وہ؟ سنیں گے کیوں نہیں سنیں گے؟ سناؤ تو صحیح ہے. سناتے کوئی نہیں ہے، سناتے کوئی نہیں ہے. نہیں حضرت سناؤ. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا ہے، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. خوب حضرت جی وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری نو گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. مانگو دعائیں اللہ کی حضور، مانگو دعائیں حضرت اللہ کی حضور، مانگو حضرت. میں بس اسی پہ 11 بج گئے ہیں جو میرا ذہن تھا. ہاں جی اٹھ سرگی اٹھیا کرو، ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت جی اٹھ کے پھر دسنا نہیں کسی نے کہیں سرگی اٹھنی ہے. یہ بھی ایک بڑا شیطان کا فندہ ہے حضرت. اس نے میں حضرت ایک دفعہ نا ایک ہمارے میں ذرا بات کو بڑا گھما پھرا دیتا ہوں. کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا میں نے کس کی بات سنائی ہے، لیکن میں تربیت کے حوالے سے سنا دیتا ہوں. وہ ہم کہیں بیٹھے تھے بابا جی نا آپ سب تھی آج کل نوٹ نہیں کیتا. میں جی کی پہلے میں تہجد شروع کرنا ہاں تے چوکیدار آندا ہی ہوں مکانہ وتے آندا ہے. ایشو چوکیدار نہیں تھا، ایشو یہ تھا کہ بتانا تھا کہ میں بھی تہجد پڑھتا ہوں. حضرت پھر ذرا بچ کے رہنا حضرت جی، اظہار نہیں کرنا ہے اس کا. ہاں بڑا بچو دکھاوے سے حضرت حضور جانتے ہیں. حضرت حضور جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون کون کیا کیا کر رہا ہے. بتانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں جہاں آپ میں پختگی ہے، اندر ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، وہاں بچو. لیکن میں کہتا ہوں وہ جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ اتنا بچتے تھے تو ہم کس بات کی مولی ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات جی، آپ نے مصر فتح کیا. تو جب مصر فتح ہو گیا نا تو جیسے کراچی کی کچھ چیزیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے جی، مزار قائد مشہور ہے، تو سمندر کا کنارہ مشہور ہے، اور یہ بات تو بعد میں آئی. سب سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار مشہور ہے. یہ بعد والی ہیں، میں ذرا الٹ کر گیا تھوڑا سا رحمۃ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، کچھ ہر چیز جیسے لاہور داتا صاحب ہیں، پھر بعد میں مینار پاکستان، پھر بعد میں بادشاہی مسجد، پھر بعد میں شاہی قلعہ، ٹھیک ہے جی، پھر بعد میں انارکلی. کچھ خوش ہوتی ہیں. وہ لکھا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس کا تاج بڑا مشہور تھا، اس میں بڑے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. وہ جب فتح ہوا وہ کو تاج آگے پیچھے ہو گیا. اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گا جب انہوں نے تاج کے بارے میں پوچھا تو، کیونکہ ان کے علم میں بھی وہ تاج موجود تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بڑا پریشان کھڑا تھا. تو ایک بندہ آ گیا جس نے اپنے ہاتھ میں نا ایک تھیلا اٹھایا ہوا تھا. آپ فرماتے میں نے دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیبند لگے تھے. آپ فرماتے میں نے دیکھا تو اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. فرماتے وہ آیا، اس نے تھیلے میں سے تاج نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، کپڑے پھٹے ہیں، جوتا ٹوٹا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج ہے کس کے پاس. اگر یہ نہ بھی لوٹاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں. اور فرماتے ایک اور کام اس نے کیا. وہ کیا؟ اس نے اپنے امامے سے اپنے منہ کو بھی چھپایا ہوا تھا.
اب فرماتے ہیں وہ تاج رکھ کے نا جب واپس جانے لگا نا تو میں نے اس کو پیچھے سے پکار کر کہا، میں نے کہا بھائی کھڑا تو کون ہے تو، ذرا کپڑا ہٹا کے دکھا تو صحیح مجھے، قربان جاؤں تیرے ظرف پہ جوتا ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اگر تو نام بھی تاج لوٹاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج ہے کس کے پاس، دکھا تو صحیح تو کون ہے۔ آپ فرماتے اس نے دکھایا کوئی نہیں اپنا آپ، منہ کو چھپا کے رکھا، اور آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے جواباً کہتا ہے اے عمرو بن عاص، میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا نا وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ آئے دکھاوے سے بچنا ہے حضرت، دکھاوے سے بچنا، پھر ویکھو حضرت، پھر ویکھو کرم ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کسی کو عہدہ چاہیے، کوئی چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔